السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے ایک بہت حساس موضوع کے بارے میں ہے، اور میں نے کافی دفعہ سوچا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ موضوع جو سا ہے وہ ہے فریڈم آف سپیچ۔ کافی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، آپ نے بھی سب نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ جو فریڈم آف سپیچ بیسکلی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بھی تمہارا یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک، یا کسی وجہ سے اگر میں آپ کے حقوق غصب کر رہا ہوں اور میں آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوں تو آپ مجھے کھل کے بتا سکتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی وجہ سے اگر میرے پاس طاقت ہے کسی بھی قسم کی، کرسی ہے، سیاسی وردی کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، تو آپ مجھے آگے ہو کے بڑھ کے بتا سکیں کہ بھئی یہ غلط ہے، اگر چاہے وہ میں تکلیف آپ کو نہیں پہنچا رہا، میں کسی اور کو بھی پہنچا رہا ہوں تو، لیکن آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ یقیناً فریڈم آف سپیچ میں آتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت عرصے سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، کم از کم جتنے عرصے سے میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خصوصاً قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، اس کو جلانے کی یا اس قسم کی دیگر حرکتیں کی جاتی ہیں، اور یا پھر ایسے ہوتا ہے کچھ نامعقول قسم کے کنٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، کارٹونز بنائے جاتے ہیں اور ان کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں، ان کو رسول پاک سے منسوب کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو جو کہ کافی ایک نامعقول حرکت ہے۔ بات ایسے کہ کوئی بھی مسلمان ہے، چاہے وہ ایک اچھا 5 وقت کا نمازی جس کو آپ کہتے ہیں، جس نے سنت کے مطابق اپنا لباس پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، تہجد گزار ہے، اور یا پھر کوئی میری طرح ہے کہ جو کبھی داڑھی کو کسی طرح بنا لیتا ہے، کبھی بال کسی طرح بنا لیتا ہے، کبھی چند ایک نمازیں پڑھنی، اتنی نماز بھی نہیں پڑھنی اور اتنا زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا مسلمان ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یقیناً اللہ پاک کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے جو محترم شہر ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک، اس کے علاوہ قرآن پاک، اور یقیناً پھر رسول اللہ کے پیارے صحابہ کرام، امہات المومنین، اور جو دیگر ان کے پیارے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہمارے لیے محترم ہیں، تو ان سب کے لیے محبت ہم سب کے دل میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کا یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے اور وہ ذرا اپنی محبت کو اچھے طریقے سے جوش و جذبے سے دکھاتا ہے، کوئی میری طرح کا ہوتا ہے کہ جو بس اتنا وہ بات کو نہیں کرتا اور وہ اپنے تک بات کو رکھتا ہے، اتنے زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا، یا اس کو شاید سمجھ میں یہ لگتا ہے کہ یار شاید میں بات نہیں کر پاؤں گا، میں بات سمجھا نہیں پاؤں گا، تو اس لیے وہ باہر نہیں نکلتا، بات نہیں کرتا۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ عجیب سی واحد حرکتیں کی جاتی ہیں، یقیناً دنیا کے بہت سارے ممالک میں، اور بعض کو تو ان کی حکومتوں کی بھی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اپنی انفرادی طور پہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات پہ گروہ ہوتے ہیں جو مل کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو ایسا جو اس کا چاہنے والا ہو، اس کا پیارا ہو، چاہے وہ اس کے پاس موجود ہے دنیا میں یا نہیں ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ہے، یا اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو اس بات سے، اس کا اگر آپ کسی پیاری شخصیت کا، کسی چاہنے والے کا مذاق اڑائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے دل میں تو آپ کے لیے محبت نہیں آئے گی، وہ آپ کے لیے احترام نہیں آئے گا اس کے دل میں، اور وہ یقیناً یہی ہوگا کہ وہ چڑھ دوڑے گا آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو منہ سے، زبان سے کچھ برا بلا کے، یا اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہوگا کہ میری طرح وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہے گا، دیکھا یار چھوڑو اسے بات ہی نہیں کرنی، دفعہ کرو، یہ تو فضول سے انسان ہے۔ تو پھر یہ جب ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، تو کچھ ہمارے دوست بھائی ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اور اور گھروں سے، اور وہ اپنے طریقے سے، کیونکہ وہ ذرا زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں تو اپنے طریقے سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ اگر ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے وہ اس کو بھی توڑتے ہیں، جلاتے بھی ہیں،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میری طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلنا نہیں پسند کرتے، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ٹھیک، تو اس وجہ سے وہ اس میں شریک ہونے کے لیے نہیں جاتے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اگر تھوڑا اگریسو ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ذرا بالکل چپ چپیتا رہتا ہے اور اپنے ایک اس طریقے سے اظہار نہیں کرتا چیز کا، تو یقیناً وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ہاں، دونوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنی سوچ ہے، اور وہ یقیناً اپنے اپنے طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی دونوں ہی لوگ یقیناً ٹھیک ہیں، دونوں ہی غلط نہیں ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی غلط ہیں۔ ہاں، اگر کوئی سب کو استعمال کر کے کوئی اپنا ذاتی یا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں برا بھلا ہے، اور وہ سب کی یقیناً دیکھیں اپنی رائے ہوتی ہے، تو دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اپنی رائے کا بھی دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اسی کو فریڈم آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ اور بہرحال جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بیچ میں بہت سارے بے گناہ لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ تو کئی 100 میل، کئی 1000 میل دور سمندر پار، کئی سمندر پار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، اور آپ یہاں پہ شاید اپنے کسی دوسرے بھائی کا، مجبور بھائی کا جو شاید بیچارہ رکشہ چلاتا ہو، آپ اس کو اسی کا بیچارے کا ایک ہی رکشہ ہو، وہی آپ غصے میں آ کے جلا دیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اس سارے موضوع پہ آپ کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس کے ساتھ بحث ہو جائے اور آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں۔ آپ اس بیچارے کی ماں بہن کا تو کوئی قصور نہیں، آپ کا جو اختلاف ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہے جو بات کر رہا ہے، یقیناً آپ کو اس کی بھی بات سننی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی کی بات نہیں پسند آتی تو آپ فوراً سے اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، اس کو بھی کافر کے فتوے دینا شروع کر دیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بہرحال جو اس سارے مسئلے کا جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جو مجھے لگتا ہے اور جو میرے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں، کیونکہ ایک بڑی ہماری تعداد ہے جو سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی اور میری طرح کے جو بھی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں اب میں بھی آ رہا ہوں، تو ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو مکمل طور پہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ مصروف رہتی ہے، اور ان کے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں کہ جو دوسرے مذاہب سے ہیں اور جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک اس کو اپنا ایک ایجنڈا بنا لیں، کیونکہ ہم تقریباً ہمارا فی الوقت جو سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے، سیاسی پارٹی کے آپ پسند کرتے ہیں یا آپ کا کوئی مفاد ہے اس پارٹی کے ساتھ، تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ برا بلا کہیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ سیم یہ کام وہ آپ کے ساتھ کرے گی، تو عموماً بات بڑھ بھی جاتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو چینج کریں، سوشل میڈیا کے استعمال کو چینج کریں، اور اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، اور اگر آپ کی ان کے ساتھ اتنی ہے بات چیت، اور اگر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، میری طرح آپ جھجکتے نہیں ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے، تو آپ ان سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہوتا ہے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے یا آپ کے کسی پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور کیونکہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن کوئی دوسرا آئے گا اور وہ لڑنے کے لیے آئے گا، تو جب وہ نقصان پہنچائے گا یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے گا تو شاید وہ کسی ایسے کو بھی نقصان پہنچا دے جس کا کچھ اس سے لینا دینا بھی نہ ہو، اور یقیناً وہ بھی اس کو یہ سمجھتا ہو کہ یار یہ غلط ہے۔ تو جب وہ اس طرح کا ہوگا معاملہ تو یقیناً پھر آفٹر فیکٹس میں جیسے ہوتا ہے کہ جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، وہ جس کے پاس لاٹھی اور اس کی بینس والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چڑھ دوڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس ریسورسز کی، ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے، اور نتیجے میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ عموماً بہت سارے بے گناہ مارے جاتے ہیں اور بے گھر ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو تبدیل کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے،
اور یہ کام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی کے بھی معزز مذہبی شخصیت کے حاکے بنانا، کسی پاکیزہ شخصیت کا مذاق اڑانا، کسی پاکیزہ کتاب کو، کسی مقدس کتاب کو، کسی مقدس مقام کو نقصان پہنچانا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے نتائج میں یہی ہوگا کہ دنیا میں ایک جو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہلچل کی اور ایک عجیب سی فضا ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ یہ رہے گی، یہ ہمیشہ بنی رہے گی. تو کم از کم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو، آپ کو میرے مذہب سے اگر آپ اس کو نہیں ایگری کرتے، آپ کو نہیں لگتا کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ میرے عقیدے کا احترام کریں، اور میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں آپ کے عقیدے کا احترام کروں. کیونکہ جیسے ہم نے بچپن میں آپ سب نے، ہم نے ایمان مصفل ایمان مجمل پڑھا تھا. مجھے یاد ہے کچھ کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یعنی کہ میں نے مرنا ایک دن لازمی، اور اس کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے، اور میں نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. لیکن جب میں زندہ ہوں تو میرے پہ یہ لازم ہے کہ میں اللہ پاک کے رسولوں کا احترام کروں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے ان پیاروں کو کتابیں اور صحیفے وغیرہ عطا فرمائے تھے ان کا بھی احترام کروں. کیونکہ عمل تو میں نے قرآن پاک پہ کرنا ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام مکمل ہو گیا تھا، تو میں نے یقیناً پیارے آقا کو ہی فالو کرنا ہے. لیکن میرے پہ یہ بھی لازم ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے عقیدے کا احترام کروں، تاکہ میں اگر کسی کو یقیناً گالی نہیں دوں گا، میں کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، تو یقیناً وہ میرے مذہب کا مذاق نہیں اڑائے گا. تو سیم ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا، اگر آپ کارٹون نہیں بنائیں گے، آپ عجیب سی حرکتیں نہیں کریں گے. یہ عجیب حرکت ہے کہ آپ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تھوڑی تھوڑی ہی صحیح، چند آیات ہی صحیح، کسی کمزور ایمان والے اور کسی بہت کم عبادت کرنے والے انسان کے، مسلمان کے دل میں بھی چند آیات لازمی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں سے نکلیں، کوشش کریں کہ اپنے سوشل میڈیا فرینڈ سے بات کریں، آگے بڑھیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو ہمیں اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ہم اس پہ غور کریں گے، اس پہ جب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تبھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں تبدیلی آئے گی، مسائل سے ہم نکل سکیں گے. جو ایک نفرت کی فضا ہے یہ ختم ہوگی، تو اور یقیناً دنیا تبھی خوشحالی کی طرف جائے گی. تو جیسا کہ عموماً یوٹیوبرس اپنی ہر ویڈیو کے اختتام پہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ کریں، مجھے کمنٹ میں بتائیں. تو میں آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو ایسا نہیں کہتا، میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو اور آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو، پاسبل ہے کہ یوٹیوب اس کو ریموو کر دے، کیونکہ میری ایک ایسی ویڈیو کافی عرصہ پہلے میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج سے ہٹا دی گئی تھی. تو سو مچ فار دا فریڈم آف اسپیچ. تو پاسبل ہے کہ اس کا بھی یوٹیوب شاید اس کو ہٹا دے گا. جی یہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے آپ کے عقائد سے، اور آپ کے جو ذہن میں ہے، جو آپ نے اپنے منہ سے، اپنے زبان سے جو الفاظ کے ہم ان سے ایگری نہیں کرتے، تو پاسبل ہے وہ بھی ہٹا دیں. لیکن اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں اپنے طریقے سے. خود کیمرے کے سامنے ویڈیو بنائیں، پوسٹ بنائیں، تصویر بنائیں، اور ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے اس معاملے کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یقیناً بہت ایک پاور ہوتی ہے زبان کی، محبت کی. اگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، تو یقیناً وہ بات کو سمجھے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.